السلام علیکم ناظرین۔ بیت المقدس وہ مبارک مقام ہے جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار رحمتیں اور برکتیں رکھی ہے، اور یہ مقام اس وجہ سے بھی مبارک اور بابرکت ہے کہ تمام انبیاء اکرام یہاں پر حاضری دی ہے، اور معراج کی رات جملہ انبیاء اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی مقام پر آپ کی اقتدا میں نماز ادا کی، اور اسی مقام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء اکرام یہیں پر مدفون ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد سے لے کر آج تک یہودی مسجد اقصی کو گرانے کے لیے کیوں تلے ہوئے ہیں، اور مسجد اقصی میں ایسی کون سی چیز مدفون ہے جس کو یہودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کون سا ایسا مقصد ہے جس کی وجہ سے یہودی جلد از جلد مسجد اقصی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنی مرتبہ مسجد اقصی کو شہید کیا گیا اور اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی کی تاریخ کیا ہے، اور آج کے دور میں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے چھپے حقائق کیا ہیں، اور کیا دجال آنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تفصیل کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، بیت المقدس وہ مقام ہے جو تمام بڑے مذاہب کے نزدیک عزت اور احترام کا حامل ہے۔ تمام بڑے مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور مسلمان اس کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی مقام پر تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی اور سفر معراج کا آغاز کیا۔ اور یہودیوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے افضل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی، اور اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا جو کہ بعد میں تباہ و برباد ہو گیا۔ اور عیسائیوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور قرب قیامت میں اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا۔ پیارے دوستو، ہیکل سلیمانی کس طرح تعمیر ہوئی، اس واقعے کا پس منظر کیا ہے، اس بارے میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں، انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم یعنی بنو اسرائیل کو ہدایت نصیب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے خوش ہو کر ان کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ یہ ایک مقدس صندوق تھا جس کے اندر مختلف انبیاء اکرام کے تبرکات تھے اور مختلف انبیاء اکرام کے استعمال کی چیزیں موجود تھی۔ چونکہ صندوق کے اندر مختلف انبیاء اکرام کے تبرکات موجود تھے، اس وجہ سے یہ صندوق بہت ہی بابرکت تھا۔ تابوت سکینہ حاصل ہونے کے بعد یہ قوم ہر میدان میں فتح حاصل کرتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرماتا۔ اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی، جس کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 900 سال قبل مسیح میں مکمل کیا۔ اس ہیکل سلیمانی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات نے تعمیر کیا تھا، لہٰذا یہ ہیکل سلیمانی بہت ہی مضبوط اور خوبصورت تھا۔ اس ہیکل سلیمانی کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا، اور کسی بھی عام شخص کو ہیکل سلیمانی کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو گئی اور گناہوں کے اندر ڈوب گئی۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد 500 قبل مسیح میں بخت نصر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس وقت پورے شہر کے اندر قتل و غارت شروع ہو گئی تھی اور تمام یہودیوں کو قتل عام کر دیا گیا۔ اس جنگ کے بعد جو یہودی بچ نکلے وہ بخت نصر بادشاہ کی قید میں آ گئے۔ بخت نصر ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور یہ کافر بادشاہ تھا۔ آخرکار یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی۔
لہٰذا کچھ عرصے بعد ایک سائرس نامی بادشاہ کی حکومت قائم ہوئی، جس نے تمام یہودیوں کو بخت نصر بادشاہ سے آزاد کروایا اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی جنگ اور قتل و غارت میں تابوت سکینہ گم ہو گیا، اور بعض مورخین کے مطابق تابوت سکینہ کو بخت نصر نے کہیں پر دفن کروا دیا، اور بعض روایات کے مطابق تابوت سکینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے غائب ہو گیا۔ اس طرح جب ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی اور یروشلم میں یہودی آباد ہوئے، لیکن بدبخت قوم کچھ عرصے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے، تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو حق کی دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، تو تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ آخر کار یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، جو کہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے۔ اس نافرمانی کے بعد یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو گیا، اور ایک جابر اور ظالم بادشاہ جو کہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا، یہ بادشاہ جسے دنیا ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر بن کر یہودیوں پر مسلط ہو گیا، اور بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور تمام یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا، اور تمام یہودیوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح قتل کر دیا، اور جو یہودی اس قتل و غارت سے بچ نکلے وہ یروشلم چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ اس واقعے کے کئی سالوں بعد جب عرب کے اندر اسلام داخل ہوا اور ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جب اسلام یروشلم تک پہنچا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں اسی جگہ پر مسجد اقصی کی تعمیر کرائی جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا۔ ہزاروں سالوں تک یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں رہا اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کے دروازے کھلے تھے۔ اس کے بعد زمانہ یوں ہی گزرتا گیا، اور بالآخر جب 19ویں صدی شروع ہوئی تو 19ویں صدی کے درمیان میں جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، تو اس جنگ میں برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے مسلمانوں کے اندر ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو گئی۔ پیارے دوستو، آج یہودی اسی مسجد اقصی کو شہید کر کے یہاں پر پھر سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ تابوت سکینہ مسجد اقصی کے نیچے دفن ہے، لہٰذا اسی وجہ سے وہ مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہودیوں نے کئی بار مسجد اقصی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ناکام رہے۔ پیارے دوستو، آج جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں قیامت کی تمام چھوٹی بڑی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، اور آہستہ آہستہ بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ہونے چلا ہے۔ یہودی چونکہ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، لہٰذا دجال کی آمد سے پہلے پہلے یہودی یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے اور تابوت سکینہ کو حاصل کر لیا جائے۔ یہودی ایسی بدبخت قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن اور دجال کو اپنا مسیحا مانتی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ دجال کا ظہور اسی وقت ہوگا جب اس دنیا میں دجال کے پیروکار سب سے زیادہ طاقتور ہوں گے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور یہودی قوم ہے، اور یہی وہ قوم ہے جو دجال کو اپنا مسیحا مانتی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے یہودی مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جب یہودیوں کا مسیحا دجال اس دنیا میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام یہودیوں کو اور دجال کو نیست و نابود کر دیں گے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنا قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔